اب جو جدید دور کا فتنہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے وہ ہے الحاد، بے دینی، لا مذہبیت، جس میں انسان خدا کا بھی انکاری ہو جاتا ہے، ایسے ہی۔ اچھا، یہ جو فتنہ ہماری طرف آ رہا ہے، اس فتنے کے لیے کچھ ریکروٹس، کچھ رنگ روٹ سوشل میڈیا پہ بٹھائے گئے، جن کا کام صرف ایک ہے، تشکیک پیدا کرنا۔ کیونکہ الحاد اسی معاشرے میں پھلتا پھولتا ہے کہ جس معاشرے میں شکوک و شبہات ہوں۔ جن آب و ہوا میں شکوک و شبہات نہیں ہوں گے، الحاد وہاں کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ وہیں آئے گا جہاں شکوک و شبہات کثیر تعداد میں موجود ہوں۔ دین کے ہر معاملے میں شک ہو، پتہ نہیں معراج ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں خواب کا واقعہ ہے زندگی کا واقعہ ہے، پتہ نہیں قبر میں عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، قبر میں ہوتا ہے برزخ میں ہوتا ہے، سمجھے ہیں نہیں؟ پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں، پتہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہیں کہ نہیں، ہے نا یہ سب۔ غامدی صاحب یہی تو عقائد و نظریات بیان کرتے ہیں، یہ نہیں؟ تو یہ پتہ نہیں کہ نتیجے میں اینڈ میں ہوتا پتہ نہیں اللہ بھی ہے یا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھے ہیں بات کو؟ نہیں۔ جیسے مرزا جہلمی نے احادیث کے راویوں کو مشکوک ٹھہرایا، یعنی صحابہ اکرام کو، اسی طرح غامدی صاحب احادیث کو مشکوک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ یہ احادیث دین کی تشریح ہیں۔ یہ ایک مرتبہ آپ کی نظروں سے گری، قرآن خود ہی گر جائے گا، قرآن گرا پورا دین آپ کے ہاتھوں سے ختم۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ بھائیوں سے پوچھوں گا، سمجھے گا ذرا اس بات کو۔ یہ آپ اللہ کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں کہ اللہ فاطر السماوات والارض ہے؟ یعنی کہ فاطر اس کو کہتے ہیں کہ جو فطرتوں کا خالق اور ہر چیز کو نئے طریقے سے تخلیق کرے بغیر کسی مثال کے۔ آپ اللہ کے لیے، جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہم نے کیمرہ بنایا تو آنکھ کو دیکھ کے بنایا نا، ہم نے کیمرہ جو بنایا آنکھ کو دیکھ کے بنایا نا، ہم نے موبائل بنایا، یہ وحی کی جو کمیونیکیشن ہے کہ دور مسافت سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور پیغام کو سنا جاتا ہے، وحی کو دیکھ کر ہم نے موبائل ایجاد کرا۔ انسان جو ہے نا وہ مثالوں کا محتاج ہوتا ہے، نمونوں کا، آئیڈیلز کا محتاج ہوتا ہے، جنہیں سامنے رکھ کر وہ چیز کی ایجاد کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مثالوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر کسی مثال کے چیزوں کو تخلیق کرتا ہے اور پرفیکٹ تخلیق کرتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب یا نقص نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پہ اللہ کہلاتا ہے فاطر۔ ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، اسی میں جب اللہ فاطر السماوات والارض ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ عالم الغیب بھی ہے، یہ بھی آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ اور عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں جو کچھ بھی درپیش ہوگا وہ اللہ کے علم میں ہوگا، یہ بھی آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ نہیں، بعض لوگوں کا نہیں ہے، وہ گردن بھی نہیں لا رہے، چپ ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں بس، خالی پتہ نہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ایسے ہی چلیں، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، بس غور کرتے جائیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ فاطر السماوات والارض بھی ہے، اللہ عالم الغیب بھی ہے۔ تو جو دور جدید آئیں گے، نئے انسان پیدا ہوں گے، کیا ان کی فطرتوں کو اور ان کے پیش آمدہ مسائل کو اللہ نہیں جانتا ہوگا؟ جب وہ آخری نبی آج سے 1400-1500 سال بھیج کر سلسلے کو منقطع کر رہا ہے تو اسے نہیں پتا کہ جدید مسائل بھی درپیش آئیں گے؟ اسے نہیں پتا ہوگا، یہ آپ کو پتہ لگا ہے؟ بتائیے۔ اور جب اللہ کو پتا ہے کہ یہ جن میں نے بندوں کو اپنے تخلیق کیا ہے، جو مختلف المزاج لوگ ہیں اور مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں، انہیں الگ الگ مسائل پیش آتے ہیں، سرد علاقوں میں رہنے والوں کو سرد علاقوں والے مسائل پیش آتے ہیں، گرم علاقوں والوں کو گرم علاقوں والے مسائل پیش آتے ہیں، جن علاقوں میں ٹھوس زمین ہے وہ زمین پر سجدہ کریں گے، جن علاقوں کے اوپر آتی ہی برف ہے وہ سجدہ کہاں کریں گے؟ برف پہ کریں گے نا، زمین پہ تھوڑی کر سکتے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ مسئلہ کہاں کے لیے بتائے گا؟ زمین اور برف دونوں کے لیے بتائے گا نا۔ اور گو اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی بات یہ ہے کہ قرآن نے اصولیات بیان کر کے جزیات کے اندر، تفصیلات کے اندر
ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو وہ آپ کو چھوڑا ہے، جو گو آپ مر گئے تو کیا ہوگا؟ سمجھے نہیں بات کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ انسانی عقل ناقص ہے یا نہیں؟ اچھا، بیچاری انسانی عقل کی غذا کیا چیز ہے؟ وہ ہے علم۔